یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت مبارکہ کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو رب سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے، ایک تو یہ حصہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں کون، کہ جن سے رب مخاطب ہے۔ پھر اور ان ایمان والوں سے اللہ سبحانہ و تعالی تقوی اختیار کرنے کی بات کرتا ہے، تو دوسرا موضوع سخن یہ ہے کہ یہ تقوی دار کون ہیں، اور تیسرا موضوع اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اشارتاً ہمیں فرمایا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو یہ صادقین کون ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان والے کون ہیں، جنہیں رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے، اور ہم سب الحمدللہ ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی رسالت پر کامل ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ آپ کی ختم نبوت پر ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ کامل ایمان ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ موقوف ہے۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ موقوف ہے۔ اس کے اوپر جس شخص کا کامل ایمان ہے وہ ایمان والا ہے، اور جو اس بات کے اوپر تھوڑا سا بھی مشکوک ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ یہ شک جو ہے یہ انکار کی وجہ بنتا ہے، یہ شک انکار کی وجہ بنتا ہے۔ ایمان والوں سے تو اللہ مخاطب ہو گیا، لوگ صاحب ایمان ہو گئے، حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے، قرآن سمجھنے لگے، پڑھنے لگے، حضور کی سنگت اور صحبت میں بیٹھنے لگے۔ پھر اچانک ہی ایک مرتبہ پھر ایک اعلان ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے وہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صاحب ایمان نہیں ہیں کیا؟ نبی علیہ السلام والے نے فرمایا کہ ہاں تم صاحب ایمان ہو۔ تو فرمایا یہ خاص حکم اور کون سے لوگ ہیں کہ جن کے لیے جو ہے وہ رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ؟ تو ایمان تو ہم لے آئے، ایمان تو ہم لے آئے، تو اب پتہ چلا کہ ایمان والوں میں سے ایک خاص کیٹیگری جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ سب ایمان لے آئے، کیونکہ ایمان لانے والے لے تو لے آئے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو منافقین تھے۔ وہ حضور کی سنگت میں صحبت میں رہتے تھے، نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، لیکن جب وہاں سے رک کر تو اپنا مسجد نبی سے باہر جاتے تھے، یا حضور نبی علیہ السلام وراق سے اجازت لے کے جو ہے وہ واپس جاتے تھے، تو پھر اپنے من کی بات کرتے تھے، اپنے دل کی بات کرتے تھے، حضور کی شان میں اعتراضات بھی کرتے تھے، قرآن کی حکایتیں تھے، اور مخالفت بھی سامنے آتی تھی۔ تو اب ان میں سے شارٹ سلیکشن کرنی تھی، ان میں سے شارٹ سلیکشن کرنی تھی کہ تمہارا عمل جو کر رہے ہو تم وہ ناقص ہے، اس ایمان کی پختگی کو حاصل کرنا ہے۔ تو پھر حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔
تو جب عرض کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وارد نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ایمان تو لے آئے ہو، ڈھکی چھپی عبادتوں میں رہتے ہو، ڈر ڈر کر عبادت کرتے ہو، کامل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ عملی طور پر ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھو، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے جس کا نزول ہو رہا ہے، ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم تک تمہارے لیے آ رہا ہے، اس پر من عن عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس پر من عن عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ جو صوفیاء کا طریقہ کار ہے، صوفیاء کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر من عن عمل کرنے کی بات ہے۔ کیوں کہ درجہ کمال کو وہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پہنچے کہ جنہوں نے اس آیت مبارکہ کی شان نزول کے بعد اس بات کو سمجھ لیا، اور جب اس بات کو سمجھ لیا تو پھر کسی چیز سے کسی انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی، کسی بات سے کوئی انکار کی گنجائش نہ رہی۔ ہم وقت پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب کوئی پتہ چلتا تھا کہ فلاں جو ہے وہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے اٹھ کر آ رہا ہے، تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ ان کی صحبت میں بیٹھا تھا، اب یہ وہاں سے رخصت لے کر آ رہا ہے، تو لوگ اس کی طرف دوڑا کرتے تھے کہ اے میرے بھائی بتاؤ تو صحیح، تم حضور کی بارگاہ سے واپس آ رہے ہو، کوئی نیا حکم آیا ہے تو جلدی سے ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اس آیت مبارکہ کے بعد اس طرح سے عمل شروع ہوا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ نیا حکم بتاؤ، تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے قریب ہو، تم زیادہ وقت ان کی صحبت میں گزارتے ہو، تو بتاؤ کہ کوئی نیا حکم آیا ہے تاکہ ہم اس پر بھی عمل کریں۔ تو پتہ چلا کہ لوگوں نے اللہ کے احکامات کی تلاش شروع کر دی، کھوج شروع کر دی، تگ و دو شروع کر دی، پوچھنا شروع کر دیا کہ بتاؤ کیا نیا معاملہ ہے تاکہ ہم اس پر بھی عمل کریں اور ایمان والوں کی صف میں اپنے آپ کو مزید پختگی کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہی سلسلہ چلتے چلتے پھر آج یہاں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہاں سے سلسلہ چلا، اور چلتے چلتے ہم جیسے لوگ بھی بیٹھے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر جو یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ حکم ربانی جو آیا اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اس پر عمل کرنے کی اپنی جستجو اور جسارت کو جاری رکھو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اور تم ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جاؤ کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو ایمان لے آؤ۔